بڑا عجیب سا سوال پوچھا ہے ضیاء اللہ صاحب نے ملیشیا سے. کہتے ہیں جی 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا، 4 بیویوں کو ایک گھر میں رکھنا جائز ہے یا نہیں، اور ان کی اولادیں آپس میں محرم ہوں گی یا نامحرم؟ اولادیں تو سب محرم ہوں گی کیونکہ باپ سب کا ایک ہے، تو سب بہن بھائی ہوں گے آپس میں، باپ شریک. باقی یہ کہ چاروں کو ایک گھر میں آپ رکھیں، لیکن خود پھر اپنے لیے کوئی الگ گھر کا انتظام کرنا پڑے گا آپ کو. یہ ہو نہیں سکتا کہ چاروں ایک گھر میں رہیں اور پھر آپ بھی اسی گھر میں رہیں. ایک صورت ہے، آپ اگر اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں جس میں چاروں ہیں تو پھر آپ بلٹ پروف جیکٹ تیار کریں، بہترین ہیلمٹ جس پہ ڈنڈے کا اثر نہ ہو، بم دھماکوں کا بھی اثر نہ ہو، بیلن کا بھی اثر نہ ہو، وہ ہیلمٹ پہن کے آپ گھر میں رہ سکتے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو ایک سجیشن تھی کہ اگر آپ کی 4 بیویاں تو اللہ کا واسطہ یہ حماقت آپ کبھی بھی نہ کریں. باقی شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیویاں اگر راضی ہیں آپس میں ایک ہی گھر میں رہنے پر تو رکھ سکتے ہیں، راضی نہیں ہے تو پھر ان کو ایک ہی گھر میں ٹھونسنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ سوکن سے طبعی طور پر ایک نفرت سی ہوتی ہے، وہ نہیں برداشت کرتی اس کے وجود کو. ہمارے نبی کی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، 9 کو الگ الگ گھر دیے، اگرچہ چھوٹے چھوٹے دیے لیکن دیے سب کو الگ. کہیں نہیں ملتا کہ ایک زوجہ کو 2 زوجہ کو ایک ہی گھر میں آپ نے رکھا ہو. تو شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہر بیوی کو دوسری سے الگ گھر دینا پڑے گا آپ کو لے کے، چاہے پورشن الگ کر دیں یا پارٹیشن کر دیں، کچھ بھی کریں تو آپ کو الگ گھر دینا پڑے گا. ایک کی مرضی کے بغیر دوسری بیوی کو اسی گھر میں لا کے ٹھونسنا یہ پہلی کے ساتھ بھی ظلم ہے، دوسری کے ساتھ بھی ظلم ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے. یہ آج کل 4 بہنیں اکٹھی نہیں رہتی ہیں، آپ 4 بیویوں کو کیسے رکھیں گے؟ 4 بہنیں لڑ پڑتی ہیں آپس میں، تو اس لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے. 2 بیویوں کو بھی ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے آپ ان کی مرضی کے بغیر. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر وہ راضی بھی ہوں تو بھی نہ رکھیں. بعض دفعہ بیویاں راضی ہوتی ہیں جی ہم دونوں بہنوں کی طرح رہ لیں گی، رہنا شروع کرتی ہیں، پھر ان کے جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں ایسی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں کہ پھر اگر آپ ایک کو مریخ میں رکھیں اور ایک کو جو ہے وہ کسی اور سیارے پہ رکھیں تو بھی ان کے آپس میں چپکلش چلتی رہتی ہے، ایسی لامتناہی جنگیں شروع ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی ان کو الگ الگ رکھیں آپ، اور ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر تو اکٹھا رکھنا جائز بھی نہیں ہے. بد زبانی کی وجہ سے تعلق ختم کرنا، کیا کسی مسلمان کے ساتھ اس وجہ سے تعلق ختم کر سکتے ہیں وہ بد زبانی کرتا ہے اور گالم گلوچ کرتا ہے؟ احسن شاہ، حدیث میں آتا ہے سب سے بدترین شخص وہ ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب بد اخلاقی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ہٹتے ہیں. تو اگر کوئی واقعی گالم گلوچ اور بدتمیز بد اخلاق ہے تو اس سے مکمل تعلق ختم کرنا تو جائز نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ پھیر لیں، ایسا نہیں ہے. بس اتنا ریزرو ہو جائیں، تھوڑا سا سلام دعا رکھیں، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے ہیں جی، وعلیکم السلام، اور طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں.